وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر المهاجرين والأنصار من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسولنا نبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه ومحبوبه ومقصوده ومطلوبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے یوں گفتگو بلغ العلا بکمالہ. روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ، آ رہی تھی یوں صدا کشفت تجا بجمالہ. بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیل و خصالہ. چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ. ایک بار پھر ذرا جھوم کر دو پاک کا نظرانہ پیش کیجئے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلوات کے بعد اللہ جل وعلا کا احسان جس خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ اصال ثواب کی محفل میں جمع ہیں. یقیناً یہ وہ ذرائع ہوتے ہیں کہ جو ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں، یہ لوازمات ہیں ایک قسم کے کہ جن کے توسل سے اللہ رب العالمین مرنے والوں کے درجات بھی بلند فرماتا ہے. حدیث پاک کے مفہوم کی طرف اگر آپ جائیں تو واضح طور پر حدیث بھی موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ. حضور فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے. فرمایا تدخلوا قبورها بذنوبها. کہا جب یہ قبروں میں جائیں گے تو گناہگار ہوں گے. کیا کہا؟ جب قبروں میں جائیں گے تو گناہگار ہوں گے. پھر حضور فرماتے ہیں وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا. فرمایا جب یہ قبروں سے نکلیں گے نا تو ان پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوگا. جب قبروں میں جائیں گے تو گناہگار ہوں گے. حضور فرماتے ہیں جب نکلیں گے لا ذنوب علیہ. اگر یہاں کوئی گرامر جاننے والا بیٹھا ہے نا تو میں اس کو سمجھاؤں کہ لا ذنوب علیہ یہ جو نکرہ نفی کے تحت آئے یہ معنی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ گناہ کا ایک ذرہ بھی اس بندے پر باقی نہیں ہوگا. کہ لا ذنوب علیہ. محبوبہ جب داخل ہوئے تو گناہگار تھے، نکلے ہیں تو گناہ بھی نہیں ہے. یہ کیا راز ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں لِيُمَحِّصَ عَنْهَا بِإِسْتِغْفَارِ الْمُؤْمِنِينَ لَهَا. حضور فرماتے ہیں کہ مرنے والا مر جائے گا بھلے گناہگار ہوگا لیکن اس کے بندے اس کے مومنین دوست اس کے لیے بیٹھ کر مغفرت کی دعا کریں گے. اللہ اس دعا کی برکت سے اس کے گناہ مٹا دے گا. دور نہ جائیے، کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ حضور کے دور سے بات چلی تھی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ انتقال کر گئی، میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر عرض کرتے محبوبہ امی جان فوت ہو گئی ہیں، کیا کروں؟ اس دور میں چونکہ پانی کی قلت ہوتی تھی، کنووں سے لوگ پانی بھرتے تھے اور وہ بھی باریاں لگتی تھیں. بعض دفعہ قبیلے والوں کی باریاں لگتی تھیں تو یوں ایک نظام ہوتا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کی ضرورت دیکھی اس چیز کا حکم دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا الماء کے ساتھ ایک کنواں کھدوا دے، آتے جاتے لوگ پانی پیئیں گے، اس کا ثواب تیری ماں کو ملے گا، تیری ماں کی قبر روشن. اب حضرت سعد نے کنواں، حدیث کہتی ہے، یہ سیاستہ کی روایت ہے، حدیث کہتی ہے، کہا کہ فحفر بئرا. حضرت سعد نے کنواں کھدوایا. کنواں کھدوانے کے بعد میں نہیں رکھ دیا. یہ اگلی جو بات ہے نا بھائی، یہ بڑی عقیدے کی بات ہے. چودھری صاحب بڑے عقیدے کی بات ہے، توجہ
توجہ کیجئے گا میری طرف. اگلی بات بڑی یقینی، حضرت سعد نے صرف کنواں نہیں کھدوایا تھا، کنواں کھدوانے کے بعد آپ نے کنویں کے اوپر ایک عبارت کندہ کروائی. عبارت لکھی ہاذہی لأمی سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. سوال میں کرتا ہوں، جواب آپ دینا، جواب اپنے ذہن میں لینا. حضرت سعد نے کنواں نہ کھدوایا، کنواں کھدوا کر عبارت لکھی ہاذہی لأمی سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. ارے میں کہتا ہوں کنواں تو رب کے لیے کھودا جاتا ہے، سعد کی ماں کے لیے کیسے بنے؟ کنواں تو رب کے لیے. آج ہم مسجد بناتے ہیں رب کے لیے، لوگ بھی کہتے ہیں نا بھائی یہ کام رب کے لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نام کی خیرات. ہم کہتے ہیں نا میلاد ہے، کہتے ہیں نہیں جی رب کے نام کی خیرات. ہم بھی کہتے ہیں سرکار خیرات ہی ہوتی ہے، لیکن سعد کو تو سمجھاؤ نا یار. میرے حضور کے دوران ہے، ایسا نہیں کہ میرے حضور کا دور گزرا، میرے حضور موجود ہے بنفس نفیس. حضرت سعد نے کنواں کھدوا کر عبارت کندہ کروا دی ہاذہی لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. مطلب کیا تھا کہ اس کنویں کا ثواب سعد کی ماں کے لیے ہے. یہی انداز آج کے لوگوں کا ہوتا ہے جب وہ کوئی بکرا کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں نا خواجہ صاحب کے لیے ہوتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ خواجہ کا نام لے کے ذبح کریں گے، مطلب یہ ہوتا ہے ذبح تو اللہ کا نام لے کر کریں گے لیکن اس کا ثواب خواجہ صاحب کو جائے. باتوں کو سمجھا کریں، باتوں کے پیراؤں میں جایا کریں، صرف ظاہر دیکھ کر نہ اوپر سے نہ گزر جایا کریں. اپنے قرآن و حدیث، ہم بھی قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن و حدیث پڑھتے ہیں. آئے نا قرآن و حدیث سنیں تو صحیح، قرآن و حدیث سنیں تو صحیح. قرآن و حدیث اصل میں ہے کیا؟ صرف ترجمہ پڑھ کے گزر جانا اور کہنا جناب میں قرآن دا وڈا عالم نا سرکار، ایسے نہیں ہوتا. اور قرآن تو کلا میرے حضور کے صحابہ کو سمجھ نہیں آیا تھا. قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، صحابہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حاضر ہو کر عرض کرتے محبوبہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ میرے حضور سمجھاتے یارو اس آیت کا مطلب یہ ہے. حالانکہ عربی کے ہم تو اجمی ہے نا. آج اجمیوں کا مولوی کھڑا ہو کر کہتا ہے جناب میں بڑا، وہ حضور کے در سے علم حاصل کرتے تھے. بڑے بڑے صحابہ عربی دان تھے، لیکن وہ بھی میرے محبوب کی چوکھٹ کا سہارا لیتے تھے. آ کر بیٹھتے تھے، کہتے تھے محبوبہ یہ جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے یہ کس وقت کے لیے ہے؟ کب یہ حکم ہوگا؟ حضور ادا کیسے کرنا ہے؟ حضور مطلب کیا ہوگا؟ میرے محبوب سمجھاتے تھے، صحابہ پھر عمل کیا کرتے. تو قرآن تو میرے محبوب کے بغیر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. کوئی ایسے آ کر باتیں کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی کم علمی پر تو دلالت کرے گی، کوئی اس کو عالم نہیں کہہ سکتا. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیے گا. قرآن بڑا وسیع علم رکھتا ہے. ہر دور کے اندر علماء نے اپنے علم اپنی بساط کے مطابق اس کے اندر ہوتے لگائے اور طرح طرح کے موتی چن کر تفسیروں کی صورت میں ہمارے سامنے رکھے. یہ قرآن پڑھا کریں، قرآن سنا کریں، قرآن سیکھا کریں. صرف پڑھنے سے بھی کافی، اگرچہ ثواب ہے قرآن کو دیکھنا، چھونا، پکڑنا بڑی باعث برکت بات ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ اور بڑی بات. ہم دیکھیں نا آج ہم قرآن کی طرف تو جاتے ہیں، ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے ہمارے لیے کیا میسیجز دیے ہیں. کبھی ہم نے پڑھے؟ کبھی ہم نے پڑھے؟ یہ قرآن مجید نا نازل ہونے سے 1000 سال پہلے امام غزالی نے لکھا ہے. قرآن مجید نازل ہونے سے 1000 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید کی ایک سورت نا، یہ قرآن آج کل یہ رب کا اپنا کلام ہے، ذاتی کلام ہے اللہ کا. یہ تو قرآن تو نبی پاک علیہ السلام پر بتدریج نازل ہوا تھا. یہ قرآن پہلے لوح محفوظ پر تھا، وہاں سے پھر آسمان دنیا پر آیا تھا، پھر آسمان دنیا سے پھر حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر بتدریج نازل ہوا تھا. آہستہ آہستہ نازل ہوا قرآن مجید. یہ پہلے تو لوح محفوظ پر تھا. جب لوح محفوظ پر تھا ابھی کائنات نہیں بنی. کائنات کو بنانے، کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال قبل اللہ نے اپنا کلام خود ایک سورت اللہ نے فرشتوں کے سامنے تلاوت کروائی. اللہ نے قرآن پڑھا، اپنا کلام خود اللہ نے فرشتوں کے سامنے پڑھا. جب پڑھا نا تو فرشتوں کی زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ. ان کی زبان بے ساختہ نکلا سبحان. جیسے ہم کوئی اچھی بات سن لینا وہ بے ساختہ نکل جاتا ہے سبحان اللہ، تو ایسے انہوں نے سنا ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. جب یہ سنا تو فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن پر اللہ یہ کتاب نازل کرے گا. ابھی ہم آئے نہیں، ہمارے مبارک وادیاں پہلے فرشتے خدا کے سامنے بیان کر رہے ہیں. میں اور آپ آئے نہیں، میں نے اور آپ نے قرآن کو دیکھا نہیں، لیکن
1000 سال قبل مخلوق کی پیدائش سے بھی 1000 سال قبل فرشتے اللہ کے سامنے یہ بات عرض کر رہے ہیں، کہتے ہیں مولا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن پر تو قرآن نازل کرے گا، کتنے مبارک ہوں گے وہ سینے جو اس قرآن کو اپنے اندر جگہ دیں گے، کتنی مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو اس قرآن کو اپنی زبان پر لا کر تلاوت کریں۔ اتنی مبارک چیز ہے، اس کو سمجھا کریں۔ خدا کی قسم بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ نے اس قرآن کے اندر جو احکامات ہم نہ صرف اوپر سے پڑھ کے اگر ہم احکامات پڑھنے لگ جائیں نا، کوئی بے ادب نہ رہے، کوئی گستاخ نہ رہے، کوئی جو ہے بے ادب نہیں رہے گا، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ رہے گا، کوئی بے نمازی نہ رہے گا، کوئی سود خور نہ رہے گا، کوئی جھوٹ بولنے والا نہ رہے گا، کوئی غیبت کرنے والا نہ رہے گا، کوئی ڈنڈی مارنے والا نہ رہے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ نے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جو بھی احکامات تھے اللہ نے قرآن کے اندر بند فرما فرما کے پھر فرما بھی دیا، فرمایا لا ریب فیہ، کہا نا کوئی بات نہیں کرنا، لا ریب فیہ، کہا اس میں کوئی شک ہی نہیں، کہا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے، کہا اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا۔ دیگر کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی، تورات انجیل زبور اٹھا کر دیکھیے تحریف ہو گئی، ان کے اندر لوگوں نے رد و بدل کر دیا، لیکن قرآن میرے رب کی وہ لا ریب کتاب ہے کہ قیامت تک کوئی مانے جمنا ہی نہیں کہ جو اس کے ایک حرف ایک زبر اور زیر کے اندر بھی فرق کر کے دے۔ اگر وہ کرے گا تو قرآن کا سچا قاری بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا نا یہ لفظ ایسے نہیں، میرے رب نے تو ایسے نازل کیا۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں تھوڑے صوفیانی کی طرف تھوڑا سا چلا جاؤں۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس میں ایک مرید آیا، شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضرت آپ کی شاگردی میں رہنا چاہتا ہوں، عنایت فرما دیں گے، وقت دیں گے؟ تو کہا کہ بالکل وقت ہے، آؤ۔ آگے آپ نے فرمایا ایسا کرنا کہ جب بھی حدیث پڑھنی ہو نا تو حدیث کی کتاب لے کر میرے پاس آ جانا، میں تمہیں حدیث پڑھا دیا کروں۔ ایک دن آیا شاگرد، کتاب لے کر بیٹھا، آپ نے آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے، آنکھیں بند کر کے۔ یہ شیخ ابو الحسن خرقانی پتہ کون تھے؟ ان کا ڈنکا دور دور تک، ایک بندہ نے ان کا ڈنکا سن کے ان کے گھر گیا ان سے ملنے کے لیے، دروازے پر دست، بڑی بات ہے، دروازے پر دست پڑ گئی تو اندر سے ان کی زوجہ نے آواز دی، کہا کون؟ کہا کہ شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کون شیخ؟ بیوی نے جواب دیا، کہا کون شیخ؟ کہا شیخ ابو الحسن خرقانی۔ کہا تم کون؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں۔ کہا کہ اس کے تو بڑے ڈنکے ہیں، وہ تو بہت بڑا صوفی بزرگ ہے۔ بیوی کہتی ہے تمہیں کس نے کہا صوفی ہے؟ ہمیں خام اتنا سفر کر کے اپنا ضائع کر کے آ گئے، کوئی صوفی ووفی نہیں ہے، میں بیوی ہوں، میں جانتی ہوں۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، کہا کہ اتنے ڈنکے سنے، آج اتنا سفر کر کے آیا، یہاں پر پہنچا ہوں تو بیوی آگے یہ جواب دے رہی ہے، کہا کہ کوئی صوفی ووفی نہیں ہے۔ کہا بڑا ہے؟ کہا چلو یہ بتاؤ گئے کہاں ہیں؟ کہا وہ جنگل کی طرف لکڑیاں توڑنے گئے ہوں، جنگل کی طرف لکڑیاں توڑنے گئے ہوں۔ جنگل کی طرف وہ شخص جمع ہوا، جنگل سے آتا ہوا شیخ ابو الحسن خرقانی کو دیکھا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کا پروٹوکول پتہ ہے کیا تھا؟ شیخ ابو الحسن کا پروٹوکول یہ تھا کہ شیر کی پیٹھ پر آپ نے لکڑیاں لا دی ہوئی تھی، شیر کی پیٹھ پر لکڑیاں لا دی ہوئی تھی۔ بڑا حیران ہوا، کہتا بیوی یہ کہتی ہے اور ادھر شیر جو مردے جو انسان کھا جاتا ہے، کہا کہ شیر تابع ہوا ہے، کہا کہ بیوی کچھ کہتی ہے، ادھر اللہ نے مخلوق تابع کر دی، درندے بھی تابع کر کے رکھ دیے۔ حیران ہوا، پریشان کھڑا تھا۔ شیخ قریب آئے، کہتے ہیں خیر ہے کیسے آئے ہو؟ کہا حضرت آپ سے ملنے تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بیوی کچھ اور کہتی ہے، دیکھ کچھ اور رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اس کی باتوں پر صبر کرتا ہوں، اسی لیے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ شیخ ابو الحسن۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، آپ باتوں میں سمجھ لیجئے اس بات کو بھی، آپ اپنے دل میں اس کو بھی جگہ دے دیجئے گا، اللہ خیر کرے۔ تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی بڑے کمال کے، آپ کے پاس شاگرد ہے نا، حدیث کی کتاب اٹھا کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا حدیث پڑھنے لگا، آپ نے آنکھیں بند کر لی، حدیث پڑھتا گیا، آپ نے سر ہلا دیا، آپ نے سر ہلا دیا، کہتا حضرت خیر ہے؟ آپ نے فرمایا دوسری حدیث پڑھ، اس نے دوسری حدیث پڑھی، آپ نے پھر سر ہلا دیا، آپ نے کہتا ہے حضرت خیر ہے؟ آپ نے پھر تیسری حدیث پڑھی، اس نے تیسری حدیث پڑھی، آدھی آپ نے خاموشی سے سنی، آدھی پر پھر ساری لا دیا۔ کہتا ہے حضرت اب میں کتاب بند کرتا ہوں، پہلے بتائیں میں مسئلہ کیا ہے، پہلے مسئلہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا جب تو نے پہلی حدیث پڑھی تھی نا تو اس وقت بھی میں آنکھیں بند کر کے نا اپنے حضور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی مننے نہ منے اور وقتی گلے، یہ صوفیہ کی میں بات کر رہا ہوں، الگ بات ہے یہ، میں اس بات کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب میں پہلی حدیث تو نے پڑھی نا تو میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کہا کہ میرے حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، میں سمجھ گیا میرے حضور کا فرمان ہی کوئی
کہا میں سمجھ گیا یہ میرے حضور کا فرمان نہیں ہو سکتا، کسی نے ملاوٹ کہا۔ دوسری جب تم نے حدیث پڑھی تو اس وقت میرے حضور کا چہرہ جو ہے مرجھا گیا، میں سمجھ گیا یہ مدینے والے کا کلام نہیں ہے۔ کہا جب تم نے تیسری حدیث پڑھی، آدھی حدیث پر تو میرے حضور مسکرائے، چہرہ پھول کی طرح کھل گیا، آدھی حدیث پر پھر مرجھا گیا، میں سمجھ گیا آدھا کلام تو مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، آدھا کسی نے گھڑ دیا۔ لوگوں نے گھڑے تھے۔ جب تاجدار بریلی، فاضل بریلی، سید احمد رضا خان کا دور آیا نا، امام احمد رضا خان کا دور آیا تھا، تو اس وقت بھی لوگوں نے حدیثیں گھڑی تھی۔ احمد رضا کھول کھول کر کتابیں بتاتے تھے، کہتے تھے جوانو یہ میرے رب کے حبیب کا فرمان یہ ہے، اور یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں یہ ہیں۔ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو سارے ہی مانتے ہیں، ان کو سارے ہی مانتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے جو من گھڑت حدیث الموضوعات الکبیر کے نام پر آپ نے پوری کتاب لکھی ہے، پوری کتاب الموضوعات الکبیر، جس میں لوگوں نے حدیثیں گھڑی تھی۔ آپ نے ساری حدیثیں ایک جگہ پہ جمع کی، تو لوگوں نے گھڑ گھڑ کے باتیں، لوگوں نے منبروں پر آ کر حدیثیں گھڑی، بیٹھ کر لوگوں کو جھوٹے واقعات سنائے، جھوٹی باتیں سنائے، لیکن یہ ان کا تھا۔ لیکن اللہ کا جو اللہ کے حبیب کا کلام ہے وہ سچا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر کوئی بدلنے کی کوشش بھی کرے تو اللہ ایسا مرد مجاہد پیدا کرتا ہے جو اس کو ٹھیک کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ایسے لوگ، میں آخر میں آتا ہوں جو میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک بات بیان کرتا ہوں، سامان آگے اس بات ختم شروع کر دیتے، آخری بات میں بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن آپ آقا علیہ السلام آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرماتے ہیں، توجہ میری طرف دیکھیے گا۔ آقا علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، میرے حضور نے اپنے گریبان کے بٹن کھولے، سینے حضور نے سینے کے بٹن کھولے، بٹن کھولنے کے بعد حضور نے اپنا رخ کیا یمن کی طرف۔ کہاں کیا؟ یمن۔ حضور نے یمن کی طرف اپنا رخ کر کے نا لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دی۔ صحابہ کوئی بھی خلاف عادت بات دیکھتے تھے نا سوال کر دیا کرتے تھے کہ کوئی نئی بات مل جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی، کہا کہ محبوبہ خیر ہے، آج اب یمن کی طرف رک کر کے وہ بھی سینے کے بٹن کھول کر محبوبہ لمبے لمبے سانس لے لیں، خیر تو ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ یمن سے مجھے اپنے ایک عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، یمن سے اپنے ایک عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ بول پڑے، کہتے محبوبہ کیسا عاشق ہے؟ کبھی آپ کے دربار میں تو دیکھا نہیں، کبھی یہاں بیٹھا تو دیکھا نہیں، کیسا عاشق ہے؟ حضور نے فرمایا بس وہ عاشق ہے، اس کے بارے میں بات ہے۔ اس نے کہا حضور یہ کیسا عاشق ہے؟ دیکھو بلال عاشق تھا، حبش چھوڑ کر آیا، سہیب عاشق تھا، روم چھوڑ کے آیا، سلمان عاشق تھا، فارس چھوڑ کے آیا، محبوبہ یمن تو یہ کھڑا ہے، ادھر سے عاشق نہیں آ سکتا۔ میرے حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میرے عاشق کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ وہ پتہ کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے نہیں آتا کہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، اس لیے میری بارگاہ میں نہیں آتا۔ تم ایک پیغام سن لو، اگر میرے اس دیوانے سے ملاقات کرنا تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا تو کر دو۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے۔ یہ دیکھیے یہ والدین کی عظمت کہاں تھے، اور وہ دیوانہ تھا کون؟ وہ کوئی اور نہیں، حضرت ویسے کرنی تھی رضی اللہ عنہ۔ آپ وہاں پر دیکھیے، یہاں سے دو باتیں، ایک بات یہ کہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی رہے نا اللہ کے حبیب اس کو ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ماں باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ کا احترام کیجئے، ان کے قدر کو اپنے دلوں میں، یہ بہت خدا کی قسم کائنات کے اندر یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ زندگی میں صرف ایک بار دیتا ہے، دوبارہ نہیں دیتا۔ میں نے جو حدیث ذکر کی تھی میں وہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے انصار اور مہاجرین کے گروہ بیٹھے تھے، میرے حضور نے فرمایا یا معاشر المہاجرین والانصار من فضل زوجتہ علی امہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں اے مہاجرین اور انصار کے گروہ میری بات توجہ سے سنو۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فضیلت دی، حقوق پورے کرنے ایک الگ بات ہے، حقوق پورا کرنا ایک الگ بات، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں سے افضل جانا، اپنی بیوی کو اپنی ماں سے افضل جانا، میرے حضور فرماتے ہیں فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی، اور کائنات کا ہر بندہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ ایسا نہ کرے، ماں باپ کو نہ ستائیں، ان کو تکلیف نہ دیں، یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں۔
خدا کی قسم یہ ماں باپ جنت ہے اور یہ ماں باپ ہی دوزخ ہے. اگر ان کو راضی کر لیا تو یہ جنت ہے, اگر انہیں ناراض کر لیا تو یہ دوزخ ہے. ان کی خدمت کیا کریں, ان کی سردی گرمی کے معاملات کا دھیان رکھا کریں, ان کو ہر قسم کی اچھی آسائش دینے کی کوشش کیا کریں. جس طرح ماں بچپن میں خود سردیوں میں گیلی جگہ پر سو کر خود کو بیٹے کو جو ہے گرم جگہ دیتی تھی, آپ بھی احساس کیا کریں. ایسے ہی گرمیوں کے اندر بھی ماں کو ٹھنڈی جگہ, یہ نہیں خود اپنے کمرے میں تو اے سی لگا لیا لیکن ماں ایک ٹوٹی چارپائی پر زندگی بسر کر. سرکارہ انسان یہ یاد رکھنا, دنیا مکافات عمل کا نام ہے. بچے ایسا کریں گے, میں لکھ کر رب کعبہ کی قسم ایسا کریں گے. اور میں نے ایسے معاملات ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھے. نہ کرو ماں باپ کے ساتھ ایسا. ماں باپ کی خدمت کرو, جو بہا کر لاتے ہو, عورت لاتے ہو, اس کے حقوق کا بھی خیال بھی کرو اور اس کو کہہ دو, کہو کہ اگر ان کی طرف عزت کے ساتھ بات کرے گی تو میں تیرے ساتھ عزت سے پیش آؤں گا. کیوں؟ کیونکہ یہی میری جنت ہے, یہی میری دوزخ ہے. میں ان کو راضی کر کے رب سے جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, ناراض کر کے میں جہنم میں جا کر اپنا نازک جسم جلانا نہیں چاہتا. آؤ نیت کرو, آج کس اجتماع سے یہ نیت لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت بھی کریں گے, ان کا اکرام بھی کریں گے. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر جا کر ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں, اصالہ ثواب کریں اور ان کی روح کے لیے تسکین کا سامان کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیان اگرچہ شوق نہیں, شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات, وما علیہ الا البلاغ.